اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان ملت ایمانیہ، میرے عزیز بھائیو، بلا شبہ اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی دلیل اور ہر کامیابی کی بنیاد ہے۔ اسی لیے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی من جملہ دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل ہے: اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ الہی، میں تجھ سے تیری محبت کا اور اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور ہر اس عمل سے محبت طلب کرتا ہوں جو تیری محبت سے قریب کر دے۔ الغرض، اللہ تعالیٰ کی محبت پاکیزہ نفوس کے لیے غذا اور پاکیزہ دلوں کے لیے نعمت ہے۔ محبت الہی در حقیقت انبیاء و رسول علیہم السلام کا مطلوب اور مومنین کا مقصود ہے، جس کی طرف یہ حضرات سبقت کرتے ہیں اور اس کی خواہش و تمنا رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے: والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انتہائی قوی محبت ہے۔ پھر ہم اپنے رب سے کیسے نہ محبت کریں جبکہ اس نے اپنی نعمتوں کے ذریعے ہم سے محبت فرمائی ہے، اپنی سخاوت و کرم کے ذریعے ہم سے مودت کا اظہار کیا ہے، ہم کو اپنا کثیر لطف و انعام بخشا ہے، اور ہمیں اپنا ہر قسم کا فضل و کرم عطا کیا ہے۔ چنانچہ باری تعالی جل جلالہ کا فرمان ہے: اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذلکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور آسمان کو ایک چھت کے مثل بنایا، اور اس نے تمہاری صورت گری کی، پس تمہاری صورتوں کو حسین بنایا اور پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں روزی عطا کی۔ وہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، غرض بڑی برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ محبت الہی کی تمنا کرنے والوں، ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کے ذکر و شکر پر مداومت اختیار کر کے اس کی عظمت و محبت سے اپنے دل کو لبریز کریں، اور تلاوت کلام اللہ کی کثرت کر کے اور اس کے معانی میں غور کر کے نیز اس پر عمل کر کے اپنے قلوب میں رب کریم کی محبت پختہ کریں۔ اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے کوئی بھی چیز اپنے محبوب کے کلام سے زیادہ شیریں نہیں، پس محبوب کا کلام ان کے دلوں کے لیے سراپا لذت اور ان کے لیے سب سے اعلیٰ مقصود ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ جاننے کی خواہش رکھتا ہو کہ اس کو اللہ رب العزت سے محبت ہے تو وہ اپنے آپ کو قرآن کی کسوٹی پر پیش کر دے۔ پس اگر اس کو قرآن سے محبت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اللہ سے محبت ہے، کیونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اسی طرح اللہ سے محبت کرنے والوں کو حسن اخلاق اور نیک اعمال کے ذریعے اپنے دلوں میں اس کی محبت مستحکم کرنی چاہیے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث وليؤد امانته اذا اؤتمن وليحسن جوار من جاورہ۔ جس کو اس بات سے خوشی ہوتی ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، یا اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں،
تو اس کو چاہیے کہ جب وہ بات کرے تو سچ بولے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت داری سے کام لے، اور اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یا اللہ، ہم کو اپنی محبت اور اس شخص کی محبت عطا کر جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور ہر اس عمل سے محبت عطا کر جو تیری محبت سے قریب تر کر دے، نیز ہم سب کو عبادت و اطاعت کی توفیق عطا فرما دے۔ رب ارحم الراحمین سے محبت کرنے والوں، مومنین مخلصین اپنے دلوں میں ایمان کی لذت و حلاوت محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت مستحکم رہتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین خصلتیں جس بندے میں بھی ہوں گی اسے ایمان کی حلاوت اور لذت نصیب ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین میں پہلی خصلت یہ ذکر فرمائی، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت ما سوا سے بہت زیادہ ہو۔ الغرض، اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر نیک بختی کی بنیاد ہے، نیز جنت میں داخلے کا اور دیدار الہی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا، اس کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے قیامت کے لیے کوئی خاص تیاری تو نہیں کی ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو رحمت تمام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت مع من احببت، تم اسی کے ساتھ رہو گے جس سے تمہیں محبت ہے۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ الہ العالمین ایمان کو ہمارے لیے محبوب مرغوب بنا دے اور اس کو ہمارے دلوں میں آراستہ کر دے، تمام گناہوں ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔